اب میں سب سے پہلے محترم جناب غلام یزدانی صاحب صدر جلسہ سے گزارش کرتا ہوں جو ان محافل اقبال شناسی کے بانی اور کنوینر ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے بزرگ اور پیر مغاں کی حیثیت رکھنے والے ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب جن کا دست شفقت ہمارے پر ہمیشہ رہا ہے اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ممتاز ماہر اقبالیات اور محقق اور کلام اقبال کے نبض شناس اور بہت ہی صاحب طرز ادیب ڈاکٹر محمد ضیاء الدین شکیب صاحب جو اس تقریب کے سلسلے میں لندن سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کے ساتھ مترجم کلام اقبال اور صاحب طرز شاعر جناب مستر مجاز سے میری التماس ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرات اور خواتین، اس میں ایک مختصر سی رپورٹ ہے محافل اقبال شناسی کی اور مجھے حکم ہے کہ میں اسے آپ حضرات کے سامنے پڑھ دوں۔ تو اس جلسے کا آغاز اس رپورٹ سے ہوتا ہے۔ معزز مہمانان خصوصی، اقبال شناس اور اقبال دوست خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو اقبال سے خاص انس اور لگاؤ رہا ہے۔ اقبال کا مخاطب جہاں امت مسلمہ رہی ہے وہیں وہ ساری انسانیت کے درد کا درماں بن جاتے ہیں۔ جہاں انہیں مشرق سے دلچسپی ہے وہیں ہندوستان اور اس کے شہریوں کے لیے بھی فکر مند ہیں۔ بلا شبہ اقبال کو ہندوستان سے محبت تھی جس کا اظہار ان کے ترانے ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اقبال کے اس ترانے سے اچھا کوئی اور ترانہ اردو ادب میں تخلیق نہیں ہوا۔ صوتی اور معنوی اعتبار سے اقبال کے ترانے کے کمال کا اعتراف اس طرح ہونا چاہیے کہ اسے کم از کم پرائمری اور ہائی اسکول کی سطح کے اسکولز میں روزانہ صبح کی اسمبلی میں پڑھا جائے۔ یہ بر صغیر کے اس عظیم شاعر کو ایک طرح کا خراج ہوگا۔ مجھے اس محفل میں اقبال کی شاعرانہ عظمت اور عالمی سطح پر شہرت و مقبولیت کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے کیونکہ ان کی آفاقیت خود اظہر من الشمس ہے۔ البتہ اقبال شناس تعلیم یافتہ معزز شرکاء کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری یہ محفل اقبال شناسی کی 500ویں نشست ہے، یعنی 500 سیشن ہے اس کا، جس میں آپ حضرات شرکت کر رہے ہیں۔ میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ جس طرح اب تک آپ کا تعاون اور اشتراک ان نشستوں کو حاصل رہا وہ آئندہ بھی جاری رہے گا تاکہ یہ مشن جاری رہ سکے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ شہر حیدرآباد نے اقبال کی خوب پذیرائی کی۔ افکار اقبال پر جو علمی مثال آپ ہیں۔ اقبال شناسی کی ان محافل کے علاوہ قائد ملت نواب بہادر آجنگ علیہ الرحمہ کی درس اقبال کی محفلیں خود بھی تفہیم اقبال کی اہم کڑی رہی ہیں۔ نواب صاحب بیگم بازار میں واقع اپنی دیوری بیت الامت میں ان محفلوں کا انعقاد کیا کرتے تھے اور کلام اقبال کی بڑی ہی دلنشیں انداز میں تشریح بیان کرتے تھے۔ حیدرآباد کے اقبال اکیڈمی کی جانب سے ادبی اجلاس، سیمینار اور اقبال کا سلسلہ ہنوز جاری ہے جس کی ستائش پاکستان اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں نے بھی کی ہے۔ جناب دین احمد آئیے اب میں ایک واقعہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو محترم غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ اور کنوینر محافل اقبال شناسی کے لیے ان محافل کے انعقاد کا محرک بنا۔ ہوا یوں کہ حضرت ٹیپو سلطان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منائی جانے والی تقاریب کے دوران حیدرآباد کی ایک ذی اثر شخصیت کو اقبال کا ایک مشہور شعر یاد نہ آ سکا۔ جناب غلام یزدانی صاحب نے خیال کیا کہ جب موجودہ نسل کے سینئر اصحاب
اقبال کو بھولنے لگے ہیں تو آنے والی نسلیں انہیں کیا یاد رکھیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے مرحوم جعفر نظام صاحب اور جناب ظہیر الدین صاحب صدر اقبال اکیڈمی اور عبد المقیت صاحب وغیرہ کے تعاون سے ان محافل کا آغاز کیا۔ اس کا ذکر بھی بیجا نہ ہوگا کہ ان محافل میں مقررین کو کلام اقبال سے قرآن، حدیث اور تاریخ اسلام سے متعلق عنوانات پر اظہار خیال کے لیے مدعو کیا گیا۔ آپ تو واقف ہی ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ، ہماری اسمبلی، بلدی ادارہ جات، مذہبی اور سیاسی جلسے، جلوس، انتخابی تقاریر اور انتخابی منشور، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے ہوں، اقبال کے اشعار کے حوالوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ یہ بھی یاد دلا دوں کہ ہمارا پہلا خلاباز راکیش شرما جب خلا میں پہنچا اور اس کے تاثرات پوچھے گئے تو اس نے اقبال کے اس مصرے کی مدد دی کہ سارے جہاں سے اچھا۔ ہمارے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے اپنے دور وزارت فائنانس میں کئی موقعوں پر اظہار خیال میں اقبال کے اشعار کا سہارا لیا۔ سابق وزیر اعظم مرارجی بھائی دیسائی نے گجرات میں ایک وسیع و عریض جلسے کو بھارت دیش کی روایات کی عظمت سمجھانے کے لیے علامہ اقبال کے اس مصرے کا حوالہ دیا تھا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔ اور تو اور کسی بھی مذہبی تہوار اور مواعظ میں کلام اقبال سے مدد لیے بغیر مافیوز ضمیر سمجھانا مشکل محسوس کیا جاتا ہے۔ ان محافل میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ بیرونی شہر، ملک اور دیگر ممالک کے اقبال پریمیوں نے شرکت کی۔ محافل اقبال شناسی کے مقررین کی فہرست میں تاریخ و عنوانات ترتیب دی گئی ہے۔ ان میں ڈاکٹر جعفر مجاز، ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب، جناب محمد ظہیر الدین احمد، ڈاکٹر خلیق انجم، ڈاکٹر عبد الرحمن مومن کے علاوہ کئی اصحاب نے حصہ لیا ہے۔ دنیا کے ان تمام ممالک میں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں ہماری ان محافل کے چرچے ہوتے رہتے ہیں، جن سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جن اقبال شناس علمی اور ادبی شخصیتوں نے ان محافل کو مخاطب کیا ہے ان کے اسماء گرامی ہیں جناب محمد ظہیر الدین احمد، پروفیسر ایم تقی خان، جناب مستر مجاز، ڈاکٹر یوسف اعظمی، جناب محمد ضیاء الدین نیر، ڈاکٹر عقیل ہاشمی، جناب سید حامد علی، جناب سید امتیاز الدین، جناب محمد اسحاق ماہر تعلیم، پروفیسر محسن عثمانی، جناب نذیر الدین احمد، ڈاکٹر یوسف کمال، جناب سید مقرب حسین خاموشی، جناب علی ظہیر، ڈاکٹر فخر عالم اعظمی، پروفیسر محمد عبد المنان، شاہد حسین صاحب اور بعض دوسرے حضرات ہیں۔ ہو سکتا ہے جی ہاں ڈاکٹر، اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ایک مقرر ڈاکٹر مصطفیٰ علی خان فاطمی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جلدی میں کسی کے نام چھوٹ گئے ہوں، تو اس اعتذار کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں کہ اور بھی بہت سے اصحاب نے ان 500 نشستوں میں ہم کو اپنی علمیت سے اور اپنے جواہر علمی سے ہم کو مالا مال کیا ہے۔ کئی سال سے ان محافل کی کارروائی کو آڈیو ٹیپ کی مدد سے محفوظ کیا جا رہا ہے اور بہت سی تقاریر کے ٹیپ بھی موجود ہیں۔ خواہش مند حضرات ان آڈیو ٹیپس کی کاپیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں مجھے اس بات کا اعتراف کرنے دیجیے کہ آپ میں سے ہر ایک ہمارا معاون ہے، لیکن چونکہ فردن ہر ایک کا نام لینا ممکن نہیں ہے، اس لیے چند اسماء گرامی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہر موقع پر دامے درمے سخن قدمے تعاون فرماتے ہیں، جن میں شہر حیدرآباد میں ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب، نواب عمر علی خان صاحب، جناب افتخار حسین صاحب فدا علی، جناب سید معین الدین حسینی، یعقوب میرا مجتہدی، ڈاکٹر شمشاد حسین، جناب قادر علی ناصری، مولانا ابراہیم ضیائی، جناب محمد حمید الدین صاحب جو امریکن نیشنل ہیں، جناب محمد انعام الحق صاحب، پروفیسر محمد عبد المنان صاحب، منیر احمد صاحب، جناب کے ایم عارف الدین صاحب، محمد یوسف علی صاحب، محمد منیر الدین غوری، عبد الخالق صاحب، محمد عبد القدیر صاحب، محمد طاہر علی صاحب، شریف بھائی اور ساتھی وغیرہ ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کی مسلسل اور پابندی کے ساتھ محفلوں کا انعقاد ایک بڑا دشوار کام ہے۔ اس کی کامیابی میں سامعین اور مقررین کا بھرپور تعاون شامل رہا، جس کے لیے میں ان محافل کے مقررین، منتظمین، معاونین، شرکاء سے اظہار ممنونیت کرتا ہوں۔
ہماری محفل اقبال شناسی ہر ہفتہ بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں ہوتی ہے، جس کی تشہیر مطبوعہ ہفتہ واری اعلامیوں کے علاوہ مقامی اخبارات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں صحافت کا بھی غیر معمولی تعاون ہمیں حاصل ہے۔ نہ صرف اردو کے سرکردہ اخبارات روزنامہ منصف، روزنامہ سیاست، روزنامہ اعتماد، روزنامہ رہنمائے دکن، روزنامہ راشٹریہ سہارا اور انگریزی روزنامہ دکن کرونیکل اور ٹائمز آف انڈیا کے علاوہ دیگر تیلگو اخبارات اور دلی سے شائع ہونے والے کل ہند انجمن ترقی اردو کے ترجمان ہماری زبان میں ان محافل کی رپورٹس اکثر نمایاں طور پر شائع ہوئیں۔ اس کے لیے میں ان تمام اخبارات اور رسائل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات، یہ رپورٹ یوں بھی طویل ہو چکی ہے، اس کو مزید طویل دیے بغیر جلسے کی کارروائی کو اب آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقبال اردو کا وہ منفرد شاعر ہے جس نے نہ صرف دانشوروں کے لیے اور شاعری سے واقف حضرات کے لیے شعر کہے ہیں، بلکہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مجموعہ کلام بانگ درا میں ایک حصہ بچوں کے لیے بھی انہوں نے لکھا ہے، اور چنانچہ اسی مناسبت سے ہمارے نونہالوں کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے جو اردو مدرسہ چلتا ہے، اردو ماڈل اسکول، اس کے طلباء اور طالبات کلام اقبال کا جو بچوں سے متعلق کلام اقبال ہے وہ اب پیش کریں گے۔ میں سب سے پہلے محمد محسن سے درخواست کروں گا کہ وہ اقبال کی نظم بچے کی دعا پیش کریں۔ جناب صدر اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ میرا نام محمد محسن ہے، میں ششم جماعت کا طالب علم آپ کے سامنے علامہ اقبال کی نظم بچے کی دعا پیش کرتا ہوں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمام میری، زندگی شمع کی صورت خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ شکریہ۔ صوفیہ اس کے بعد عشیہ سلطانہ بی بی، آپ بھی تیار ہیں؟ جناب صدر صاحبہ اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام صوفیہ قرۃ العین ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میرے پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ کو برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ اس راہ پہ
میری زندگی شمع سے ہو، زندگی شمع سے، زندگی شمع سے، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا. شکریہ. بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، اداس بیٹھا، سن کر بلبل کی آوازاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، اداس بیٹھا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، اداس بیٹھا، اداس بیٹھا، اداس بیٹھا. شکریہ. اب اردو ماڈل اسکول کی طالبہ نوشین فاطمہ چاند اور تارے سنائیں. جناب صدر صاحب اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم. میں نوشین فاطمہ جماعت نہوم کی طالب علم آپ کے سامنے علامہ اقبال کی نظم چاند اور تارے پیش کرتی ہوں. ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح و شام، چلنا 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 مدام چلنا، بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے،
رہتے ہیں ستم کشی سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، ہوگا کبھی قدم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا. کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرعِ شب کے کوشا چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس رحم مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، انجام ہے اس قیام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا حسن، آغاز ہے عشق انتہا حسن. شکریہ. نوشین فاطمہ اور نکھت بانو ترانہ ہندی پیش کریں گے. ہم اردو ماڈل اسکول کی طالبات آپ کے سامنے علامہ اقبال کی نظم ترانہ ہندی پیش کر رہے ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا، سارے ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. پروت وہ سب سے اونچا ہم ساتھ ماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ باسبا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. اقبال کوئی رحم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد یہاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. حضرات، ہماری اقبال شناسی کی محافل کو سب سے پہلے تعمیر ملت کے کیا نام تھا ان کا؟ تعمیر ملت کے وجیہ الدین صاحب ہیں، وہ کلام اقبال سے اس کا آغاز کیا کرتے تھے.
کافی دن تک انہوں نے کیا، لیکن اس کے بعد ان کی کچھ مجبوری زبان کی وجہ سے، زبان میں لکونت وغیرہ کی وجہ سے آئی. پھر اس کے بعد سعید الدین صاحب انجینئر نے کلام اقبال سے آغاز کیا ہماری محافل کا. اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، سعید الدین صاحب انجینئر بہت ہی کڑک آواز میں پڑھتے تھے تو مائک ہٹا دیا جاتا تھا. یہ ہمارے کرکٹر اظہر الدین صاحب کے چچا ہوتے تھے. اور اس کے بعد سے تھوڑا گیپ آیا، اور ایک دن ہم نے امتیاز صاحب سے خواہش کی کہ کلام اقبال پیش کریں. اور کبھی امتیاز صاحب نہیں ہوتے تو ان کی جگہ معین الدین حسینی صاحب لے لیتے. امتیاز صاحب کے سننے کے شائقین جو ہوتے ان کو کسی طرح بھی معاف نہیں کرتے اگر وہ تشریف نہیں لاتے. چنانچہ ان کے کلام میں جاذبیت اور ترنم، یعنی ترنم سے پڑھنے کی جاذبیت جو تھی، اس کی بنا پر کئی حضرات کی خواہش ہوئی کہ اس کا ٹیپ تیار کیا جائے. چنانچہ ویسے تو ٹیپ ہو ہی جاتا تھا، لیکن خاص ٹیپ ایک ان کے پورے کلام کا جو ہر محفل میں پڑھے ہیں، وہ اس کو جو ہے یکجا کیا جانے کی خواہش تھی، جس میں سر فہرست ہمارے دوست بیٹھے ہیں افتخار حسین صاحب. وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام لیا جائے، مگر میں مجبور ہوں کیونکہ حقائق بیان کر رہا ہوں، مجھے معاف کریں. تو انہوں نے تیار کروایا، اور وہ جو ٹیپ ہے وہ ٹیپ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں. امتیاز صاحب نے کہا کہ اب وہ ٹیپ سنانے کے بعد پھر میں کیا کہوں، تو میں نے کہا کہ بھئی اب سامعین پہ چھوڑ دیجئے، ٹیپ تو سنایا جائے گا، اس کے بعد اگر خواہش ہے تو پھر دو ہمارے مقررین کے درمیان پھر وہ کلام اقبال پیش کر سکتے ہیں. معمولی سا ترنم ہے یہ. محترم مستر مجاز صاحب اس کے بعد جو تقریر فرمائیں گے تو ذوق و شوق ایک مطالعہ کے عنوان سے آپ کا مضمون ہے. اسی مناسبت سے میں ذوق و شوق کا ایک بند پڑھ دیتا ہوں. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آنکھ میں تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میری عام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب.
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، تیر و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوے بے حجاب سے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ حضرات، پچھلے کم و بیش 1-2 سال سے محترم جناب مستر مجاز، جن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال کے فارسی کلام کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے، تو وہ محافل اقبال شناسی میں اقبال کے فارسی کلام کا تجزیہ اور اس کا مطالعہ پیش فرماتے ہیں، جس سے بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے، کیونکہ اقبال کے کلام کا بہت بڑا حصہ فارسی میں ہے اور اچھے اقبال شناس بھی ان کے فارسی کلام سے تقریباً نابلد ہیں۔ تو مستر مجاز صاحب نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ وہ وقتاً فوقتاً اقبال کے فارسی کلام کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان کے تجزیے سے اور ان کے جس انداز سے اس کے نکات اور محاسن کو وہ بیان فرماتے ہیں، اس سے محافل اقبال شناسی میں ایک طرح کی گرمی سی دوڑ جاتی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس محفل میں جناب مستر مجاز بھی تشریف فرما ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ ابھی حال ہی میں ایک ادارے کی جانب سے ان سے گزارش کی گئی تھی کہ وہ اقبال کی مشہور نظم ذوق و شوق جس کا رنگ نعتیہ ہے، اس پر ایک مضمون اور مقالہ لکھ کر بھیجیں، تو ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ سب سے پہلے اس محفل اقبال شناسی کی 500ویں نشست میں جناب مستر مجاز وہ مقالہ پیش فرمائیں۔ انہوں نے اسے قبول کیا اور میں اب ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ جناب صدر مزدانی صاحب، اردو تحریک کے آندھرا پردیش میں اردو تحریک کے رہنما ڈاکٹر ایس اے منان صاحب، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب صاحب، محترم امتیاز الدین صاحب، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اقبال کی 3 نظمیں ایسی ہیں جن کو اقبال کے جو کلیم الدین احمد، پروفیسر کلیم الدین احمد، انہوں نے بھی اقبال کی صرف 3 نظموں کو ایک طرح سے ریکگنائز کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اقبال صرف ان 3 نظموں کے شاعر ہیں۔ ایک تو مسجد قرطبہ ہے، دوسری ذوق و شوق، اور تیسری ساقی نامہ۔ تو ان 3 نظموں میں سے فی الوقت میں نے اس وجہ سے نہیں کہ کلیم الدین احمد صاحب کا انتخاب ہے، بلکہ واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ بہت غیر معمولی نظمیں ہیں، اور ایسی نظمیں ہیں جن کو صرف اردو ہی میں نہیں بلکہ عالمی ادب کے سامنے بھی ان کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو ذوق و شوق جو علامہ اقبال کی کتاب بال جبریل میں شامل ہے، اور بال جبریل کے بارے میں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے آل احمد سرور صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے کسی قید خانے میں ڈال دیا جائے
یا کسی جزیرے میں قید کر دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ صرف ایک کتاب تم اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو تو میں بال جبریل اپنے ساتھ رکھوں گا. تو اتنی اہم کتاب ہے اقبال کی، تو اس میں یہ 3 نظمیں ہیں. تو فی الوقت ذوق و شوق پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. زیر نظر نظم علامہ اقبال کی انگلستان سے مصر و فلسطین ہوتے ہوئے واپسی کے دوران لکھی گئی. نظم کی ابتدا میں بطور سرنامہ سعدیہ شیرازی کا ایک شعر رکھا گیا ہے جو بوستاں کے باب سبب نظم کتاب سے لیا گیا ہے، جس میں سعدی کہتے ہیں کہ میں تمام اقصائے عالم میں گھومتا رہا اور ہر کس و ناقص کے ساتھ بسر کی، ہر گوشے سے متمتع ہوا اور ہر خرمن سے خوشہ توڑا، لیکن شیراز کے پاک خاکی نہادوں سا کوئی نظر نہیں پڑا. ان کی خاک پر خدا رحمت برسائے. اس پاک سرزمین کے بزرگوں کی دوستی نے شام و روم سے میری طبیعت اچاٹ کر دی. اس جنت ارضی سے دوستوں کے پاس خالی ہاتھ جانا مجھے اچھا نہیں لگا. دریغا مدم زاں ہما بوستاں تہی دست رفتن سوئے دوستاں. اشعار یہ ہے، 2-3 اشعار میں سنا دیتا ہوں. کچھ فارسی کے طلباء اور اساتذہ بھی رکھتے ہیں تشریف. در اقصائے عالم بگشتم بسے بسر بردم ایام باہر کسی، تمتو زہر گوشئی یافتم زہر خرمنی خوشئی یافتم، چپاکان شیراز خاکی نہاد ندیدم کے رحمت برا خاک باد، تولائے مردان ہی پاک بوم برنگیختم خاطر از شام روم، دریغا مدمزا ہما بوستاں تہی دست رفتن سوئے دوستاں. یہ اشعار علامہ کے حسب حال بھی تھے. وہ لندن سے لوٹ رہے تھے. مصر میں انہوں نے میلاد النبی کی چند صلی اللہ علیہ وسلم محفلوں میں شرکت کی، جس سے ان پر سوز و گداز سے پر کیفیات طاری ہوئیں. یہ نظم بھی مسجد قرطبہ کی طرح اس خاص کیفیت سے لبریز ہے اور اقبال کی پسندیدہ صنف ترجیح بن میں لکھی گئی ہے. میں تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کروں. یہ صنف ابتدائی دور ہی سے اقبال کی پسندیدہ صنف رہی ہے. جہاں تک اس کے فنی محاکمے کا تعلق ہے، اس کا ہر بند غیر مردف ہے اور ٹیپ کے مصرے مردف ہیں. مسجد قرطبہ میں یہی اہتمام ہے. یہی اہتمام مسجد قرطبہ میں بھی کیا گیا ہے. اس نظم میں جملہ 5 بند ہیں اور ہر بند میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے. تاہم کہیں کہیں غزل کی سی کیفیت بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ہر شعر ایک جداگانہ مفہوم بھی لیے ہوئے ہے، لیکن اندرونی رو شروع سے اخیر تک اس میں رواں دواں ہے، ایک ہی رو. اس بحر کی بھی بڑی مترنم اور رواں، اس کی بحر بھی بڑی مترنم اور رواں ہے. یعنی بحر رجز مصون متوی مخبون، ٹیکنیکل اس کا نام ہے. مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 4 بار. اقبال کے فن کی خوبی یہ ہے کہ وہ موضوع کے مطابق بحر کا بھی انتخاب کرتے ہیں. پہلے بند میں ان کا متخیلہ، ان کے قلب و روح کے مسکن مدینہ منورہ کی جانب نکل پڑا ہے. اس طرح وہ ذہنی اور روحانی طور پر نواحِ مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ وہ وہاں نہیں گئے، لیکن مدینہ اقبال کا سب سے بڑا روحانی مرکز رہا ہے، جس کو بعد میں انہوں نے ارمان حجاز، جو ان کی آخری کتاب ہے جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی، معراج پر پہنچا دیا ہے. ان کی روح قلب و نظر کی اس زندگی کا تصور ہے جس کی مثال دشت میں صبح کے سہانے منظر سے دی جا سکتی ہے.
یہ ایک نہایت مکمل علامت ہے جو ان کی اندرونی کیفیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ صبح پاکیزگی، تر و تازگی، طہارت، روشنی اور نور سے عبارت ہے۔ قرآن میں ذات واجب کو نور علی نور کہا گیا ہے کہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان کا متخیلہ محسوس کرتا ہے کہ اس پس منظر میں حسن ازل اپنی جھلک دکھلا رہا ہے، پردے وجود چاک ہو رہا ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا نظر کا زیاں ہے لیکن دل مالا مال ہوا جا رہا ہے۔ آفتاب اقبال کا پسندیدہ استعارہ ہے۔ دیکھیے ان کی نظم آفتاب بانگ درا میں جو شامل ہے، جو سنسکرت کے مشہور ہم گایتری کا ترجمہ ہے۔ صبح کی عظمت و جلالت کو اردو کے اور شعراء نے بھی محسوس کیا اور بیان کیا ہے۔ چنانچہ جوش ملیح آبادی کہتے ہیں، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ ہمارے عہد کے ایک جدید شاعر ناصر کاظمی نے بھی بڑے سادہ انداز میں کہا ہے، صبح کے وقت نکل کر دیکھو کس قدر تازہ ہوا ہوتی ہے۔ میر انیس نے بھی صبح کے مناظر بہت خوبصورت انداز میں بیان کیے ہیں، لیکن اقبال جیسے عشق کے دردمند کا طرز کلام اور ہے۔ وہ صبح کو اس کی پوری رعنائیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ صحاب شب افق پر سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا ہے اور مدینہ منورہ کے ایک پہاڑی عظم کو رنگ برنگ تیرساں یعنی شالیں اڑائے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اقبال اس وقت وہاں نہیں ہے۔ کوہ عظم کا ذکر کر کے اقبال منظر کو لوکلائز کر رہے ہیں۔ وہ مدینہ منورہ کا قدیم نام کاظمہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی ہوا میں ایسی پاکیزگی اور طہارت ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا دھلا دھلایا ہے۔ برگ نخیل کہہ کر مزید وضاحت کر دی ہے کہ شاعر اس وقت کہاں کا منظر دیکھ رہا ہے۔ برگ نخیل دھل گئے آیا ہے مصرع۔ اور لطافت کی یہ کیفیت ہے کہ نواح کاظمہ کی ریشم کی طرح نرم اور لطیف ہو گئی ہے۔ وہیں ان کا متخیلہ ایک ایسا منظر بھی دیکھتا ہے جس میں کئی صدیاں ان کے نظر کے سامنے سے گزر جاتی ہیں، جہاں خیموں کی ٹوٹی ہوئی تنابیں ہیں، آگ کے بجھے ہوئے انگارے ہیں، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ کتنے ہی کارواں اس مقام سے ہو کر گزر گئے ہیں کہ اتنے میں انہیں ایک صدائے غیب سنائی دیتی ہے، جیسے جبرائیل کہہ رہے ہوں کہ یہی تو تیرا مقام ہے، یہیں اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے۔ اسی فراق کی عظمت کی وضاحت نظم کے آخر میں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچتی ہے۔ بعد میں آئیں گے۔ یہاں تک پہنچ کر اقبال اپنے من میں ڈوب جاتے ہیں اور ایک خود کلامی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے کہ تھینک یو۔ ایک خود کلامی کی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے کہ کس کو بتاؤں کہ زندگی میرے لیے زہر کا گھونٹ ہو گئی ہے۔ یہ کائنات سر بسر کہنا ہے، آسمان زمین چاند ستارے سب پرانے ہو چکے ہیں، لیکن میری روح میں دم بدم نئی واردات جنم لے رہی ہے۔ یعنی روح انسانی حادث نہیں قدیم ہے، کیونکہ ذات واجب نے اس کے کالبد میں اپنی روح پھونکی، نفخت روحی، اس لیے اس پر تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ نہیں۔ جو ذات واجب کی شان الوہی ہے، جس کا ہلکا سا پرتو روح انسانی پر بھی پڑ رہا ہے، چنانچہ اس کی پکار بلند ہوتی ہے، کہنا ہے بزم میں کائنات، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مئے حیات، کہنا ہے بزم میں کائنات تازہ ہے میرے واردات۔ اس بند کے اختتام پر آنے والی بیت میں وضاحت کرتے ہیں کہ عشق کا فقدان ہے تو پھر یہ عشق آخر ہے چیز کیا؟ کہتے ہیں کہ عشق محض تخیل کی چڑی ماری نہیں، اس عشق پر میر سے میرزا تک سبھی نے خامہ فرسائی کی ہے۔
لیکن اقبال اس کی تصریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ عشق کوئی تصوراتی چیز نہیں، یہ صدق خلیل ہے، صبر حسین ہے، اور بدر حنین کی معرکہ آرائی بھی اسی عشق کا کرشمہ ہے۔ استعارے اور علامت کا کمال یہی ہے کہ مختصر ترین الفاظ کے کوزے میں معانی و مفاہیم کا ایک سمندر سمو دیا جا سکتا ہے۔ وہی کام اقبال نے کیا ہے۔ اقبال کا وہی نظریہ ہے جسے حافظ کہتے ہیں تلقین درس اہل نظر یک اشارت است، یعنی اہل نظر کی تلقین صرف ایک اشارے میں ہوتی ہے۔ کردم اشارتی و مقرر نمی کنم، میں نے ایک اشارہ کر دیا ہے اور پھر میں کرنے والا نہیں ہوں۔ تیسرے بند تک آتے آتے ان کی فکر ایک اور کروٹ لیتی ہے۔ اب وہ انسان ہی کے لیے غور و فکر میں ڈوب جاتے ہیں کہ انسان اس کائنات کی ایک آیت دیریاب ہے۔ آیت دیریاب کی ترکیب دیکھیے، یعنی کائنات جب ساری تخلیق ہوئی تو سب سے آخر میں پھر انسان کو تخلیق کیا گیا، چنانچہ انسان کے اندر سارے موجودہ تحقیق کی روح سے دھاتیں پائی جاتی ہیں، جس کے معنی اتنے سہل الحصول نہیں۔ انسان کی تشکیل و تکمیل میں کتنے ہی عناصر کا لہو پانی ہوا ہے۔ بقول میر مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اسی بات کو اقبال اپنے انداز میں نکلے تری تلاش میں قافل ہائے رنگ و بو کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ لیکن انسان اسفل السافلین بھی بنتا جا رہا ہے۔ جیسے غالب نے کہا ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں۔ اقبال آگے چل کر انسان کو ایک فرد کی حیثیت میں نہیں بلکہ اس کو اجتماعی سطح پر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ جلوتیاں مدرسہ پور نگاہ و مردہ ذوق ہیں، اور میں کدے کی خلوتیوں کے گدو بھی خالی ہیں، اور دل بھی طلب سے تھی۔ یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بدترین انحطاط کا شکار ہے۔ اس مرض کا علاج وہ اپنے روشن ماضی میں ڈھونڈتے ہیں۔ غالباً یہی وہ اشعار ہیں جن کی بنیاد پر اقبال کو ماضی پرستی کا شکار گردانا گیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں، اگرچہ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جاوید نامے میں وہ کہتے ہیں کہ بہا ہوا پانی ندی میں پھر لوٹ کر نہیں آتا، آب رفتہ مین آبد آبجو۔ یہ ماضی پرستی سے زیادہ ایک مثالی معاشرے کا تصور ہے جنہیں بارہا پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ فطرت اور انسان کا تقابل کرتے ہیں کہ فطرت صرف خام مال پیدا کرتی ہے، باد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و خس، میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو۔ جبکہ انسان کا منصب آرزو کی پیدائی اور اس کے حصول کی جستجو ہے، یعنی انسان خام مال کا استحصال کرتا ہے اور اپنی مطلب کی چیز ڈھالتا ہے۔ تو اقبال کی مشہور نظم ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایاغ آفریدم، نے تو نے رات بنائی تو میں نے چراغ بنایا، تو نے مٹی بنائی تو میں نے ایاغ بنایا، پیالہ بنایا، تو نے بیابان و کوہسار اور راغ خام شکل میں بنائے تو میں نے ان کو خیابان و گلزار و باغ کی شکل دی۔ منانم کیا سنگ آئینہ سازم، منانم کیا زہر نوشینہ سازم، میں وہ ہوں جو پتھر سے آئینہ بناتا ہوں، زہر سے نوشینہ یعنی آب حیات بناتا ہوں۔ اور اس ساری جدوجہد کو وہ خون جگر کو جلانے سے تعبیر کرتے ہیں، ہاں، کہ ساز میں نغمہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں تاثیر نہیں پیدا ہوتی جب تک رگ ساز میں صاحب ساز کا لہو رواں دواں نہ ہو۔ اس بند کے اختتام پر وہ زبور عجم کی غزل کا مطلع استعمال کرتے ہیں، وہی فرصت کشمکش مدے این دل بے قرار رہا، یعنی اس دل بے قرار کی فرصت کشمکش کی تک فرصت مت دے۔ یک دو شکن زیادہ کن گے سوئے تاب دار رہا۔ چوتھا بند نعتیہ ہے، وہ بھی آپ نے وہی سنایا۔ چوتھا بند نعتیہ ہے جو اپنی نوعیت کی ایک بالکل جداگانہ نعت ہے، یہ عام روایتی نعتوں کی طرح نہیں ہے۔ اس میں
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو الکتاب قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ میں آپ کی ذات والا قرآن مجسم تھی۔ معراج کے واقعے کو انتہائی شاعرانہ کمال کے ساتھ ایک مصرے میں استعارے کی زبان میں بیان کر دیا گیا ہے کہ گنبد آبگینہ رنگ یعنی آسمان آپ کے لیے حباب کی حیثیت رکھتا ہے، تیرے محیط میں حباب۔ آپ کی ذات اور آپ کے پیام کی حرکت و حرارت سے عالم آب و خاک کو فروغ حاصل ہوا۔ آپ کے فیض نظر سے صحرا کے ذرے میں آفتاب کی شیطب و تاب پیدا ہوئی، اور پھر وہ دو جلیل القدر صوفیہ حضرت جنید اور بایزید اور دو عظیم حکمرانوں سنجر و سلیم کو بطور علامت استعمال کرتے ہیں، بلکہ ان علامات کو استعارہ بناتے ہوئے آپ کی ذات کی شان جلالی اور شان جمالی کا پرتو بتاتے ہیں۔ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ آپ کے فیض نظر سے عقل اور عشق دونوں ہی مراد پا گئے۔ وہ دونوں جو عقل جس کا مقدر غیاب ہے لیکن گھر میں جستجو ہے، اور عشق کو اگرچہ حضوری حاصل ہے لیکن پھر بھی عالم اضطراب میں ہے، لیکن جب وہ اپنے حال پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کو بھلا دیا گیا ہے۔ گردش آفتاب کے باوجود جہاں تاریخ ہے، یوں صفت سے تضاد سے کام لیا ہے، اور پھر التجا ہے تب بے زمان تازہ کر جلوے بے حجاب سے۔ عجیب غریب شعر وہاں آیا ہے کہ تیرو تار ہے جہاں جلوے آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوے بے حجاب سے۔ یعنی یہ جو سورج نکل رہا ہے اس سے تو سوائے تیرگی اور تاریکی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کا جلوہ پھر نمایاں ہو، تب زمانہ تازہ کر جلوے بے حجاب سے۔ آخری بند میں اقبال حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ پر روشن ہے کہ میں ایک عمر علم کا رسیا رہا۔ اس وقت مجھے یہ خبر نہ تھی کہ شجر علم بے رس اور بے رطب ہے، اور رفتہ رفتہ مجھ پر کھلا کہ علم اور عقل کی بھاگ دوڑ کا حاصل گمراہی اور بولہبی ہے۔ عشق تمام مصطفیٰ تو تمام بولہب، جبکہ عشق تمام مصطفیٰ ہے اور اس عشق کے کاروبار ہی عجیب غریب ہیں، جو کبھی ہیلے اور بہانے سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور کبھی بزور کھینچتا ہے، چنانچہ جو بھی راہ شوق میں پیش آئے وجہ ہے۔ آخری 3 اشعار میں اپنے محبوب ترین موضوع فراق کی طرف رجوع کرتے ہیں، جسے پیام مشرق میں تو نہ شناسی ہنوز عشق بمیرز وصل، تو نہیں جانتا کہ عشق وصل کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ وصل مرگ آرزو اور ہجر لذت طلب کا اعلامیہ ہے۔ وصل مرگ آرزو اور ہجر لذت طلب کا اعلامیہ ہے، بلکہ سوختن کیا اچھی ترکیب ہے، سوختن ناتمام ہی کو وہ حیات دوام کا حاصل الحصول گردانتے ہیں۔ 30 حیات دوام سوختن ناتمام، اور آخر میں اس بے پناہ بیت پر یہ مضمون ختم ہوتا ہے کہ صرف حیات ہی نہیں بلکہ حیات مابعد بھی ہجر اور فراق کے فیض سے قائم ہے۔ ہاں، حیات مابعد کو بھی وہ کہتے ہیں کہ صرف ہجر اور فراق کے فیض سے اس کا قیام ہے، وہ جو بند ہے اس کا لذت ہائے ہو فراق، موت کی جستجو فراق۔ اگر دریا میں مل جائے تو اقبال کا ایک خاص فلسفہ یہ نقطہ نظر ہے جس کو انہوں نے ریکنسٹرکشن میں بہت اچھی بحث کیا ہے اس پر، اب اس میں پھر وقت موقع نہیں ہے جانے کا۔ قطرہ اگر دریا میں مل جائے تو اس کا وجود فنا ہو جاتا ہے۔ فانی بلاجونی نے بھی جو اقبال کی ہم نسل بھی تھے اس مضمون سے استفادہ اپنے خاص انداز میں کیا ہے۔ فانی کا شعر ہے، قطرہ ہی رہتا ہے دریا سے جدا رہ سکنے تک، جو تاب جدائی لاتا نہیں وہ قطرہ فنا ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں
فانی بنائی نہیں، اقبال کی ہم عصر بھی تھے. اقبال کو ایک محض ایک نظم کا شاعر سمجھتے تھے. آج بھی ہمارے کچھ احباب ہیں جو کہتے ہیں کہ اقبال ایک تاشی مرغ کے شاعر ہیں. تو مگر جب بال جبریل آئی اور ظہور علم آئی تو پھر فانی کو ان کی عظمت کا احساس ہوا تھا. اقبال کہتے ہیں کہ موج کا وجود بھی فراق کے دم قدم سے ہے، اس کا وجود اس کی روانی سے قائم ہے. کیونکہ مشہور مصرع ہے، موج کہتی ہے موج خرامی دو گف ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم، یعنی موج جب تک چلتی رہتی ہے تو وہ اس کا وجود قائم ہے، اور جب موج رک جاتی ہے تو اس کا وجود قائم نہیں رہتا. ہستم اگر می روم، اگر وہ اپنا خرام چھوڑ دے تو دریا میں مل کر فنا ہو جاتی ہے. اقبال نے اس موضوع پر اپنے حرف پیچا پیچو حرف نجدار یعنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کی خودی مضبوط اور توانا ہو وہ ذات، ہاں یہ بہت اہم ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جس کی خودی مضبوط اور توانا ہو وہ ذات واجب کے سامنے بھی ٹھہر سکتا ہے. یہ بڑی نازک بات ہے لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے، جس کی مثال ذات نبوی میں ملتی ہے کہ ہنگام معراج آپ نے اپنی خودی کو قائم رکھا. اس موقع پر مولانا عبد القدوس گنگوہی کا یہ قول بھی متعلقہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر میں ہوتا تو کبھی واپس نہ آتا. اقبال نے جاوید نامے میں اس سے خلوت سے جلوت کی طرف مراجعت سے تعبیر کیا ہے. اب اس گفتگو کو میں مولانا جامی کے عبدالرحمن جامی کے شعر پر ختم کرتا ہوں، جنہوں نے بڑے خوبصورت پیرائے میں یہ بیان کر دی ہے کہ موسیٰ ذہوش رفت بیک جلوہ صفات، یعنی موسیٰ کو تو صرف ایک صفات کا ایک جلوہ دیکھنے کو ملا تھا شعلے کی شکل میں، نور کی شکل میں. موسیٰ ذہوش رفت تو ان کے ہوش ہوا ہو گئے، فنا تو نہیں ہوئے، ہوا ہو گئے. موسیٰ ذہوش رفت بیک جلوہ صفات تو عین ذات می نگری در تبسمی، لیکن آپ کی ذات ایسی تھی کہ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ عین ذات کو دیکھ رہی تھی اور متبسم تھی. شکریہ. حضرات، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک کیسٹ ترتیب دیا گیا ہے مختلف محافل میں جو کلام اقبال امتیاز الدین صاحب نے پیش کیا، سید امتیاز الدین صاحب نے، وہ تیار کیا گیا ہے، وہ ریلیز بھی ہوگا. تو اس سے پہلے آپ کو کچھ اس میں سے ایک آدھ منتخبہ سنایا جا رہا ہے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوز و تب تاب اول، سوز و تب تاب آخر، سوز و تب تاب اول، سوز و تب تاب آخر. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سینہ اول،
طاؤس و رباب آخر شمشیر و سنا اول میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر، لاتے ہیں سرور اول، کیا دبدبے نادر، کیا شوکت تیموری، کیا دبدبے نادر، کیا شوکت تیموری، ہو جاتے ہیں سب دفتر غرق میں ناب آخر، ہو جاتے ہیں سب دفتر غرق میں ناب آخر، خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی، خلوت کی گھڑی گزری آئی، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش سحاب آخر، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش سحاب آخر، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل مانی کا، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل مانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ ہمارے ایک سرپرست ہیں مولانا محمد ابراہیم ضیائی صاحب، جو جب بھی حیدرآباد میں ہوتے ہیں بپابندی محافل اقبال شناسی میں شرکت فرماتے ہیں، ان کی طرف سے ایک پیام ہے کہ اقبال شناسی کے قدردانوں کے لیے ایک گراں قدر ہدیہ۔ فقیر محمد ابراہیم نے آج سے 32 سال قبل مدینہ مینشن میں عبدالحلیم مرحوم کو سنا تھا، جنہوں نے اقبال کی مشہور نظم مسجد قرطبہ کا ترجمہ پڑھ کر سنایا تھا، مجھے پسند آئی تھی اور میں نے اس کو طبع کروا دیا تھا۔ آج برسوں بعد پھر خیال آیا کہ آج بھی اقبال شناسوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے اس کو دوبارہ مسجد قرطبہ کو۔ امید ہے کہ قارئین کو عبدالحلیم صاحب کی یہ کوشش پسند آئے گی۔ تو یہ کیا باہر رکھوایا ہے، تو آپ جو حضرات شائقین اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مولانا ابراہیم ضیائی صاحب کا عطیہ ہے، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ میں یہاں پر اس سے پہلے کہ میں ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد ضیاء الدین شکیب صاحب کو زحمت خطاب دوں، 2 پیامات ہیں جو ہم کو موصول ہوئے ہیں، جن میں اس سے انہیں ہماری محفل اقبال شناسی کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ پہلا پیام ہے ڈاکٹر راج بہادر گوڑ صاحب کا، جو صدر انجمن ترقی اردو ہند ہیں اور حیدرآباد کیا ہندوستان کی معزز شخصیات میں ان کا شمار ہے، اور آج کل ڈاکٹر راج بہادر گوڑ فریش اور علیل ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی بستر علالت سے یہ پیام روانہ فرمایا ہے، جس کو ہم نہایت ادب اور احترام کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ غلام یزدانی صاحب معتمد عمومی محفل اقبال شناسی کے نام ہے۔
مکرمی تسلیم، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ شناسی کی ایک نشست میں مدعو فرمایا اور مجھے ممنون کیا، مگر میں ادھر بائیں ران کی ہڈی کے ٹوٹ جانے اور دائیں آنکھ کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے اور ذیابیطس کی شکایت کی وجہ سے بستر مرگ پر ہوں۔ اٹھنا، چلنا اور دیر تک بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے میں آپ کی مہمان نوازی سے محروم ہی رہوں گا اور اسی معذرت کے ساتھ یہ کچھ سطریں پیش خدمت ہیں۔ میں اپنی بہت سی شاید گناہگار اور بے پناہ مصروفیتوں کے ساتھ اردو ادب کے مطالعے کے لیے وقت نہیں نکال سکا، پھر بھی کچھ تکمیل ضابطے کے لیے پڑھ لیا اور اقبال پر بھی کچھ لکھ دیا اردو اور انگریزی میں، اور یہ چھپ چکا ہے۔ آپ نے یہ بہت نیک کام کیا ہے، کیونکہ اقبال اردو کے وہ بڑے شاعر ہیں جن کو فرقہ پرست حلقوں میں بہت برا بھلا کہا گیا ہے اور ان کے اچھے کارناموں کو نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن اردو نے اقبال کو اپنے ادب میں مناسب جگہ دی، اور اس جد و جہد میں آپ کی محفل اقبال شناسی نے بہت اہم کام انجام دیا۔ اب تک کوئی 500 محفلیں منعقد کی ہیں اور دنیا بھر میں اس کا سواگت کیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، اور اس میدان میں آپ کی محفل کے اس کارنامے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ میرا خیال اور آپ کی محفل سے یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے اس اہم کام کو اور وسعت دیں، اقبال کے فارسی کلام پر بھی اسی طرح کی محفلیں مقرر کریں، کیونکہ یہاں اقبال غالباً زیادہ نمایاں ہیں۔ پھر یہی کام اردو کے دوسرے بڑے ادیبوں کے لیے کیوں نہ کیا جائے؟ اس سے ان کی تخلیقات اور ان کی تعلیمات عام قاری تک پہنچیں گی اور یہ بڑی خدمت ہوگی اردو کی بھی اور اردو والوں کی بھی۔ یہاں ایک بات اور سب کے ذہن میں ابھرتی ہے، ہم ہندوستان کو ایک قوم اور ایک ہندوستانی تہذیب کا تخلیق کار کہتے ہیں، لیکن یہ ہندوستانی کلچر کیا ہے اور اس کو ہندوستان میں بڑھنے میں کون کون سے عناصر کام کرتے رہے ہیں؟ ہندوستان ایک کثیر لسانی اور کثیر مذہبی ملک ہے، ان میں سے سبھی نے ہمارے کلچر کو متاثر کیا ہے، اور یہ اثرات سماج کے ارتقاء میں معاون ہوتے ہیں، ان کو کوئی تنگ نظر اور کوتاہ اندیش متاثر نہیں کرتا۔ اس بات کو کھل کر بیان کرنا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں ہم کلچر کی بات کرتے ہیں وہاں ہمارے ذہن ہندوستان کی ساری زبانوں کے رول کو قبول کرنے سے دریغ نہ کریں، ان کو نقصان پہنچا کر ہم ملک کی مشترکہ کلچر کو نقصان پہنچانے کے جرم کے مرتکب نہ ہوں۔ اس لیے اگر آپ کی محفل ہندوستان کی دوسری زبانوں کے ادیبوں پر بھی اس طرح کی محفلیں مقرر کرے تو یہ بڑی خدمت ہوگی۔ اچھا، خدا حافظ، شکریہ۔ راج بہادر گوڑ۔ دوسرا پیام ڈاکٹر خلیق انجم صاحب، معتمد انجمن ترقی اردو ہند دہلی کا ہے، جو ہماری زبان کا رسالہ بھی انہی کی ادارت میں شائع ہوتا ہے، اور وہ 2 مرتبہ مخاطب فرما چکے ہیں اس محفل اقبال شناسی کو۔ ان کا پیام ہے، حیدرآباد میں محفل اقبال شناسی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے جلسے علامہ اقبال سے غیر معمولی محبت اور عقیدت کی بہترین مثال ہیں۔ اس ادبی تنظیم کے جلسوں کی کارروائیاں اکثر ہمارے ہفتہ روزہ رسالے ہماری زبان میں شائع ہوتی رہتی ہیں، جن کا میں پابندی سے مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ میری خوش نصیبی ہے مجھے غلام یزدانی صاحب کی عنایت سے محفل اقبال شناسی میں 2 بار علامہ اقبال کے فکر و فن پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے۔ میں نے ہندوستان اور پاکستان کے بے شمار ادبی جلسوں، مذاکروں اور سیمیناروں میں شرکت کی ہے۔ یہ جلسے اعلیٰ معیار کے بھی تھے اور کم معیار کے بھی، لیکن محفل اقبال شناسی کے جلسوں کا جو اعلیٰ درجے کا ادبی اور عالمی معیار ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ جلسے اپنے منتظمین اور سامعین دونوں کے اعلیٰ ذوق کی بہترین مثال ہیں۔ ان جلسوں میں شرکت کے دوران میں نے دیکھا کہ سامعین کی تعداد تو کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن جتنے حضرات بھی جلسے میں شریک تھے وہ سب بڑی سنجیدگی سے میری گفتگو سن رہے تھے۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد سامعین میں سے بعض حضرات نے مجھ سے جو سوال کیے ان سے مجھے لگا کہ حیدرآباد کے عام لوگوں میں بھی اقبال شناسی کی روایت اعلیٰ درجے کی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شہر کے لوگوں کو علامہ اقبال سے عشق ہے، اور عام پڑھے لکھے لوگ بھی اقبال کے فن اور شخصیت کے بارے میں بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں۔ مجھے یہ جان کر دلی مسرت کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ اقبال شناسی کے جلسے اتنی پابندی سے اور اتنے طویل عرصے سے منعقد ہو رہے ہیں۔ حضرات،
اب میں ہمارے محترم ڈاکٹر محمد ضیاء الدین شکیب صاحب کو زحمت دوں گا. آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ عرصہ دراز سے لندن میں مقیم ہیں، لیکن آپ نے حیدرآباد میں بھی زبردست علمی خدمات انجام دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو چند اہم ماہرین اقبالیات ہیں ان میں آپ کا شمار صف اول میں ہوتا ہے، اور آپ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ بعض نہ صرف یہ کہ آپ نے خود تحقیقی کام کیا ہے، بلکہ بعض ایسی تحقیقی کتابیں جو کبھی شاید منظر عام پر نہ آتی تھیں، لیکن آپ کی جستجو اور آپ کی اعانت کی وجہ سے وہ شائع بھی ہوئی اور ہمارے تحقیقی ادب میں اضافہ ہوا. مجھے یقین ہے کہ آج آپ کی جو تقریر ہے اقبال اور ہم کے عنوان سے، اس سے ہم تمام نہایت مستفید ہوں گے. آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. میں اور بھی کچھ کہتا لیکن میں کیا کروں کہ میرے پیچھے ایسی قداور شخصیت کھڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بات میرے ذہن میں آتی بھی ہے تو اتنی گڑمٹ ہو جاتی ہے کہ شاید میں اسے صحیح طور پر بیان نہ کر سکوں. صدر علی قدر جناب غلام یزدانی صاحب، میرے نہایت مشفق، ہر درجہ مہربان اور ہماری زبان اور تہذیب کے سرپرست جناب ڈاکٹر سید عبدالمنان صاحب، کہ ان کی یہاں موجودگی میرے لیے باعث صد افتخار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اس کا احساس ہے کہ ان کی اس عمر میں یہاں موجودگی میں زیادہ دیر سما خراشی کروں. لہذا میں ایسی کوشش کروں گا کہ چند باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے نہایت اختصار سے پیش کر دوں. آج کی محفل میں میرے رفیق دیرینہ جناب مستر مجاز صاحب نے اقبال کی ایک نہایت کلیدی نظم ذوق و شوق پر ایک نہایت عالمانہ اور تجزیہ کارانہ مضمون پیش کیا، جس سے بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا ہے. یہ بات میرے لیے بس 500 دفعہ باعث اعزاز ہے کہ آج اقبال شناسی کی 500ویں محفل کے لیے میرا انتخاب کیا گیا. یزدانی صاحب نے لندن فون کیا اور ان کا کہا کہ ہم اس محفل کو روکے ہوئے ہیں اور کہو. میں یقیناً اس قابل نہیں ہوں کہ اقبال کے بارے میں ادعا کروں کہ میں اقبال شناسی کا ماہر ہوں یا اس میں مجھے کوئی خاص نظر حاصل ہے. میں اور ایک ادنا طالب علم ہوں. اقبال ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کے بہت سے زاویے ہیں، ان سب کو احاطہ کرنا میری علمی بذات سے بہت زیادہ ہے. البتہ اقبال کے ہاں اتنی روشنی، اتنی باتیں ہیں کہ جو ہم کو آگے راستہ دکھاتی رہیں گی. اس میں سے کچھ بات، ایک آدھ بات کا ذکر شاید آگے کروں. اقبال شناسی کی نہ صرف یہ 500ویں محفل ہے بلکہ حیدرآباد کو اس کا افتخار حاصل ہے کہ اقبال شناسی کا جو آغاز حیدرآباد میں ہوا، یہ تو ایسا تو خود پنجاب میں بھی نہیں ہوا، اور اقبال کی زندگی ہی سے ان کے یہاں محفل اقبال قائم کی گئی، اقبال کے بارے میں نظمیں کہی گئیں، اقبال کے بارے میں لکھا گیا. اقبال کے بارے میں جتنے کلیدی کام ہوئے، خواہ وہ ڈاکٹر یوسف حسین نے کیا ہو یا عزیز احمد نے کیا ہو یا خلیفہ عبدالحکیم نے کیا ہو یا غلام دستگیر رشید نے کیا ہو، سارے کاموں کا آغاز اقبال شناسی کا بڑے پیمانے پر آغاز اسی شہر سے ہوا. اور یہ ایک حقیقت ہے، جیسے خلیق انجم نے کہا ہے کہ اس شہر کو امتیاز حاصل ہے کہ یہاں اقبال کی جو محبت ہے اور اقبال شناسی کا جو چرچا ہے وہ بہت قدیم ہے، بہت گہرا ہے. اور اقبال کے اندر وہ کیفیت موجود ہے کہ جب اس کو پڑھیں تو ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کو سننے کے علاوہ اس کو سنانے اور اس کو سمجھانے کی بھی خواہش ہوتی ہے. ان کے اندر درس و تلقین کی درس کے جو خزانے موجود ہیں وہ قاری کو اس پہ اکساتے ہیں. چنانچہ قائد ملت نواب بہادر ارجنگ مرحوم اپنے بیت الامت میں درس اقبال دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور لوگوں کو بلاتے تھے جو اقبال کا درس دیں. یزدانی صاحب نے اسی روایت کو تازہ رکھا ہے. وہ یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئی ہے. یزدانی صاحب بہت ہی دھن کے پکے
جو کام کرتے ہیں بڑا پیچھا اٹھاتے ہیں، میری ان کی اس پہ لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے. اور ان کے رفقا کار میں بہت سے لوگ ہیں. شروع میں سعدی نے یہاں 100 سے اوپر اقبال پہ لیکچر دیے. ظہیر الدین صاحب نے جنہوں نے عمر گزار دی اقبال پر، انہوں نے بھی 100 سے زیادہ لیکچر اقبال کے اوپر دیے ہیں. امتیاز الدین صاحب ہیں جن پر حیدرآباد کو فخر کرنا چاہیے کہ بڑی پہلودار شخصیت، نظم میں، نثر میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر چیز میں نہایت سلیقے اور نہایت سنجیدگی سے اور نہایت انکسار سے وہ جو خدمت کر رہے ہیں. میں مختلف اداروں میں دیکھتا ہوں کہ ان کا نام نظر آتا ہے، ان کے چھوڑے ہوئے نقوش نظر آتے ہیں، اور وہ اس سلسلے اقبال شناسی بات سے وابستہ ہیں، اور امید ہے کہ یہ چیزیں اور بہت زیادہ ثمرآور ہوں گی. اقبال کی گفتگو دلکش اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ اقبال نے اردو کا ایسی دلکش شاعری، ایسا خوبصورت ڈکشن دیا ہے کہ جب کوئی خود ان پہ بات کرنے چلے تو اقبال کے الفاظ زبان پہ آتے ہیں اور خود محفل گلستہ بن جاتی ہے، گلزار بن جاتی ہے، اور اس میں دلکشی پیدا ہوتی ہے. اقبال کی اس دلکشی کا ذکر میں نے صرف حیدرآباد کے حوالے سے کیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج دنیا کے تمام بڑے شہروں میں اقبال کی کوئی نہ کوئی انجمن، کوئی نہ کوئی ادارہ موجود ہے. میں انگلستان میں رہتا ہوں، وہاں پر اقبال اکیڈمی برمنگم میں ہے، جس نے بڑے بڑے اہم کام انجام دیے ہیں. بزم اقبال لندن میں ہے، وہاں پر سعید درانی کام کرتے ہیں. لندن میں اقبال کے بڑے ہی زبردست مرید شریف بقا ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے، وہ وہاں اپنا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور احباب ہیں جو اقبال کے اوپر خاص طور پر اپریل کے مہینے میں کوئی نہ کوئی جلسہ ہوتا ہے اور اقبال ترنم میں سنے جاتے ہیں، اقبال کے مختلف پہلو پیش کیے جاتے ہیں. ابھی گزشتہ 2 مہینے پہلے ایک بہت بڑی تقریب لندن یونیورسٹی میں اور کیمبرج میں ہوئی، جس میں دنیا بھر کے اسکالرز آئے، امریکہ سے، یورپ سے، پاکستان سے، خود انگلستان سے، اور اقبال کے مختلف پہلوؤں پر بہت زیادہ کھل کر گفتگو ہوئی، اور اس میں میرا بھی رول تھا. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اقبال کو بہت زیادہ کھینچ کر مذہب اسلام کے خانے میں لایا جا رہا ہے اور ان کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے تبلیغ اسلام کا. ٹھیک ہے، اقبال کو تبلیغ اسلام کا وسیلہ بنائیے. خود اقبال نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اس اسلام کو پیش کیجئے جو اقبال نے پیش کیا ہے. مگر یہ ظلم نہ کیجئے کہ اپنے اسلام کو اقبال کی زبان سے کہلوائیے. چنانچہ یہ گفتگو وہاں موضوع بحث ہوئی، اور یہی حال میں نے آسٹریلیا میں دیکھا، شکاگو میں دیکھا، امریکہ کے مختلف علاقوں میں. یہ کہ اقبال سے لوگوں کو محبت ہے، اقبال محبت کیے جانے کے لائق ہیں، لیکن ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اقبال کیا کہہ رہے تھے، کیوں کہنا چاہ رہے تھے. اقبال میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ مفسر بن سکتے تھے، وہ محدث بن سکتے تھے، وہ فقیہ بن سکتے تھے، وہ یہ سارے کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ چھوڑ کر کہا کہ میں نہ صوفی ہوں، نہ ملا، نہ محدث، نہ فقیہ، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہم کو یہ چاہیے کہ اقبال کی بات کو اقبال کے انداز میں پہنچانے کی زیادہ کوشش کریں، کیونکہ اس کے اندر پیغام امیت ہے. اقبال نے اسلام کو مسجد ملاؤں کی گرفت سے نکال کر پورے عالم انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے اقبال کے بارے میں جو جلسے ہونا چاہیے اس میں اقبال کی عمومیت کا اظہار زیادہ ہونا چاہیے. آج 500ویں جلسے میں 500 لوگ تو کم سے کم ہوتے، اور اقبال کے جلسے میں ہر مذہب اور ہر عقیدے کے لوگوں کو ہونا چاہیے. انگلینڈ میں جب کیمبرج میں جلسہ ہوا تو اس کے اندر ہندو، یہودی، سکھ اور دوسرے تمام عقائد کے لوگ موجود تھے، چونکہ ذریعہ گفتگو وہاں انگریزی تھا. اردو میں بھی ہو تو اور لوگ شامل رہتے ہیں، بشرطے کہ ہم اقبال کو اس انداز سے لے کے چلیں جس انداز سے اقبال نے اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے.
اگر ہم اقبال کو محدود کرتے چلے جائیں گے تو اس سے اقبال کی تعلیمات سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جو خود اقبال کی تعلیمات کا عین مقصود ہے۔ ایک مسئلہ تو اسلام اقبال اور مسلمانوں کا ہے، اور ایک مسئلہ اقبال اور اسلام کا ہے۔ جہاں تک اقبال اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اقبال کی یہ تمنا رہی اور ہر شخص کی تمنا ہوگی کہ جو لوگ اسلام کے علمبردار ہیں وہ ایسے مثالی بن جائیں کہ وہ اس کی نمائندگی کر سکیں جو اسلام اقبال پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب رہا جہاں تک اقبال کا اسلام ہے، اقبال کا اسلام بہت عمومی ہے، اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی غیر مسلم کے مذہبی تجربے سے دور ہو۔ اقبال آخری زمانے میں بھی جاوید نامہ لکھتے ہیں تو اس میں وہ گوتم کی وادی میں بھی جاتے ہیں، اس میں وہ شیو سے بھی ملتے ہیں، اس میں وشومتر عادل کے ساتھ بھی گفتگو ہوتی ہے، ایک عارف ہندی غالباً وہ وشومتر ان سے بھی باتیں کرتے ہیں، اس کے اندر بھرتری ہری کو بھی لاتے ہیں۔ اقبال نے انسان کے عام تجربے کو ایک صوفی کی طرح دیکھا ہے، ملا کی طرح نہیں دیکھا ہے کہ یہ میں ہوں اور باقی سب خارج ہیں، بلکہ جب باطن کو دیکھا جائے تو شاید جس کو آپ غیر سمجھ رہے ہیں اس کے دل میں بھی وحدت ہو، اس کے دل میں بھی وہ عقیدت ہو، وہ بھی اس سچائی کو سمجھ سکے جو اسلام کے اندر موجود ہے۔ اقبال نے اور خود مولانا آزاد نے اس حقیقت کو بہت پھیلانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کوششیں عام طور پر ملائیت کی زد میں آتی ہیں، اور ہماری ناقص رائے یہ ہے کہ اقبال فہمی کو اقبال کے انداز میں رکھتے ہوئے اس کی عمومیت کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اقبال نے جب اسلام کو پیش کیا ہے تو اقبال کے نزدیک اسلام کی عمومیت کو جو پیش کیا گیا ہے وہ اس سادگی کے ساتھ نہیں ہے جیسے ایک مولانا سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ ان کو اس کے اندر سہولت محسوس ہوتی ہے فقیہانہ کہ چند طہارت اور غسل کے مسائل اور حلال گوشت کھا کر کہ صاحب یہ سچا مذہب ہے۔ اقبال اس سطح پہ نہیں ہے۔ اقبال نے پڑھ لیا میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ انہوں نے اپنے زمانے کو سمجھا اور دونوں طریقے سے سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ نئے زمانے کی کا جو کرب ہے، جو تکلیف ہے، اس کا علاج انہوں نے اسلام میں پایا، اور مذاہب میں پا سکتے تھے، لیکن بہت سی تحریکیں ہیں، بہت سی مذہب کی چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کے اندر خدا کے تصور واضح نہیں آتے۔ ذات کے تصور کے اوپر بہت سی تحریکیں موجود ہیں، یورپ میں بھی موجود ہیں، ہندوستان میں بھی موجود ہیں کہ بڑے بڑے دھیان گیان ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اقبال نے محسوس کیا کہ اسلام نے جس طریقے سے خدا مطلق کو روشناس کروایا، اس سے انسان کا رشتہ جس طریقے سے جوڑا ہے، اس میں جو توحید کی عظمت ہے، اس چیز کو وہ عام کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے بڑی توانائی کے ساتھ اس بات کو بہت آگے پیش کیا۔ لیکن ایک طرف تو یہ مذہبی حقیقت اور یہ روحانیت کو اقبال دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف مشکل یہ ہے کہ جدید تمدن جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، جس سے آپ بھی دو چار ہیں، جس سے ہم بھی دو چار ہیں، اس میں کوئی خدا کا تصور نہیں ہے۔ جو پورا گلوبل چینج آ رہا ہے اس میں سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، کنزیومرز مارکیٹ ہے، راحت و آسائش ہے، خدا کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یونیورسٹی کی کسی کتاب میں خدا کا ذکر نہیں ہے، فزیکل سائنسز میں خدا کا ذکر نہیں ہے، سوشل سائنسز میں کہیں خدا کا ذکر نہیں ہے۔ کسی جگہ ہمارا بچہ جب کالج سے پڑھ کے آتا ہے وہاں سے کوئی روحانی تجربہ لے کے نہیں آتا۔ ہماری زندگی میں ہم جب بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں تو وہاں کہیں خدا یا نہیں آتا۔ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں یا مندر میں جاتے ہیں یا جب خدا اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس وقت ہماری کیفیت الگ ہے، لیکن ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اسی کیفیت سے اقبال نے بہت اہم غور کیا کہ تمام تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، تمام زندگی ہو رہی ہے جس میں نہ خدا ہے، نہ روحانیت ہے، نہ کوئی اصول ہے، اور وہ صرف مادی زندگی کے تجزیے پر چل رہی ہے، تو اس کا نتیجہ زندگی کو روشنی نہیں مل رہی، زندگی کو آسودگی مل رہی ہے، مادی آسودگی مل رہی ہے، سہولتیں مل رہی کہ کھٹکا دبا کے بٹن آن کر لیا، کمپیوٹر آ گیا، کہ مائکروفون سامنے رکھا ہوا ہے، ہوائی جہاز کو اڑ رہے ہیں، یہ سہولتیں سب آ رہی ہیں، لیکن کیا اس سے انسان کی ذات کو ترقی ہو رہی ہے؟ انسان کی ذہانت اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن انسان کی شخصیت چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے۔
یہ مسئلہ اور مفکرین کے سامنے یورپ کے بھی رہا، اقبال کے سامنے بھی رہا، اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقبال نے جس چیز کو محسوس کیا اور مسلسل پیش کرتے آئے وہ عشق ہے۔ عشق سب کے ہاں ہے، ہماری پوری اردو شاعری عاشقانہ ہے اور عاشقانہ جذبات سے بھری ہوئی ہے، لیکن جو عشق عاشقی ایک لڑکے اور لڑکی میں ہوتی ہے، یہ ہماری متغزلانہ شاعری جو داغ اور امیر مینائی کے تحت تھی، وہ عشق الگ ہے۔ اس کے بارے میں خود کسی شاعر نے کہا تھا، این عشق ان کے در مردم بواد، ان فساد دانہ گندم بواد۔ یہ جو لوگوں میں عشق ہوتا ہے یہ عشق نہیں بلکہ تو دانہ گندم سے پیدا ہونے والا فساد ہے۔ اقبال عشق کی کسی اور سطح پہ لے جاتے ہیں، لیکن عشق کی ہر انداز میں وہ قدر کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ عشق میں ہے۔ کیا مسلمانوں نے ذات محمدی میں، پیام الہی میں محبت کو دیکھا ہے؟ اقبال اس کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اسلام میں محبت نہیں دیکھی اور ذات محبتی اور سنت نبوی میں محبت نہیں دیکھی تو خالی سانچوں کو دیکھ کر سوائے جبر اور تلخی کے آپ اسلام کے پیغام کو آگے پہنچا نہیں سکیں گے۔ یہ وہ پیغام نہیں ہے کہ جس کو دماغ سے پہنچایا جائے، یہ وہ پیغام ہے جس کو دل کی روشنی اور دل کی گرمی سے پہنچایا جائے۔ اب سنت کے بارے میں اقبال کے شعر پر ذرا سا غور فرمائیے۔ ز رسم و راہ شریعت نہ کردے ہم تحقیق، ز رسم و راہ شریعت نہ کردے ہم تحقیق، جو زین کے منکر عشق است کافر و زندیق۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کو میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ شریعت نافذ ہو رہی اس میں عشق نہیں ہے تو وہ تو کافر و زندیق ہے۔ اتنا سخت فتویٰ اقبال دیتے ہیں، کیونکہ جب تک دلوں کے چراغ روشن نہ ہو، عشق نہ ہو، عشق میں ان کے پاس دیکھا جائے تو عشق مصطفیوی ہے، عشق مرتضوی ہے، عشق اہل بیت ہے، ایسا کہ اگر اس کو پڑھ کے سنائیں تو آپ یہ محفل اشکبار ہو جائے۔ اور عشق الہی ہے، پھر اس عشق الہی میں اقبال کی جو شوقیاں خدا کے ساتھ ہیں وہ ان کی اس بے پناہ بے مثال محبت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور ذات محمدی میں جو عشق دیکھتے ہیں وہ انسانیت سے، کیونکہ اسلام پوری بنی نوع انسانی کو آدم و حوا کی نفس واحدہ کے اولاد ٹھہراتا ہے، پورے خداؤں کے جامع ایک خدا پیش کرتا ہے۔ اسلام کے پاس محبت دوئی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ تو خیر آپ میاں بیوی کو تجربہ ہوگا کہ کوئی طرح سے برداشت نہیں کر سکتا، محبت اور دوئی ہو نہیں سکتی۔ محبت کا حاصل خود توحید ہے، چنانچہ توحید کا سرچشمہ اور آغاز محبت کی بنیاد پر ہے، اور اس کا اظہار اگر کسی ذات میں دیکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ میں دیکھا جائے۔ چنانچہ ابھی مستر مجاز صاحب نے جو اقبال کی انتہائی شاہکار نظم پیش کی، اس نظم میں ابہام بہت ہے اور کہنے کی بہت کچھ گنجائش ہے، لیکن اس نظم کا ایک دلچسپ پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس میں دو سورج ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، اور دوسری طرف کہتے ہیں تیرہ و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے۔ یعنی ایک طرف تو جہاں گردش آفتاب سے تیرہ و تار ہو رہا ہے اور دوسرے چشمہ آفتاب سے دور نور کی ندیاں رواں ہیں۔ تو یہ دو سورج کیا ہیں؟ یہ دو سورج، ایک سورج تو وہ ہے جو صبح شام نکل رہا ہے، مادی دنیا کا سورج ہے، اور اس کے ساتھ اقبال جوڑتے ہیں اس جدیدیت کے سورج کو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے سورج کو، کہ وہ دنیا میں سہولتیں تو پیدا کر رہی ہے لیکن روحانی طور پر اندھیرا پھیلا رہی ہے۔ اور دوسرا سورج پیام مصطفیٰ کا ہے کہ جو محبت کا سورج ہے، جو عشق ہے، جو انسانیت کے عشق میں کون سی قربانی ہے جو ذات محمدی پہ آپ نے نہیں دیکھی۔ سنت کے احکام کو ایک طرف رکھیے، یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں انسانیت کو سچا راستہ دکھانے کے لیے۔ جو تکلیفیں وہی اٹھاتا ہے جو محبت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ وہ محبت ہو تو روشنی آ سکے گی۔ چنانچہ اسلام کو بھی جب پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ اب وہ سحر جس سے لرزتا ہے
शबिस्तान वजूद होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। तो इकबाल अपने तौर पर यहाँ मजहब की ज़रूरत को अपने खुतबात में भी पेश करते हैं, अपनी शायरी में पेश करते हैं और ये बताते हैं कि मजहब का तजुर्बा सिवाय मोहब्बत के और तरीके से हासिल नहीं हो सकता। अपनी मोहब्बत, पड़ोसी की मोहब्बत, हमसाये की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत ही मोहब्बत हो, तब जाकर जाना वाला इस नई साइंस का हम मुकाबला कर सकते। साइंस के भी बड़े कदरदां हैं। उन्होंने अपने खुतबात में बताया कि साइंस भी हमारी बड़ी रहनुमाई कर रही है और साइंसी तजुर्बा और मजहबी तजुर्बा एक मरहले पे हमकनार हो सकते हैं। मगरबी तहयात का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो रूहानी तजुर्बात के मुनकिर है और मुल्ला का मसला यह है कि वो साइंसी तजुर्बात से फ़ायदा तो खूब उठाएगा। मैं देखता हूँ मौलाना हवाई जहाज़ में बैठ के आते हैं, माइक्रोफोन पर खड़े रहते हैं और पूरे यूरोप को गाली देते थे कि ये कुछ हैं, इनको आता नहीं, ये काफिर हैं, ये बेईमान हैं। सारी चीज़ें मौलाना करते हैं, लेकिन मौलाना की ईमानदारी का हाल ये है कि नदवतुल मुसन्निफीन का लड़का मेरे पास PhD के लिए एडमिशन के लिए आया। उस वहाँ रूम में यूनिवर्सिटी में ग्लोब रखा था, तो कहने लगे साहब मैं देख सकता हूँ। मैंने कहा देखो, तो ज़रा उसको जो मैंने पूछा क्यों, कहने साहब हमारे पास नहीं होता। जिन मदरसों में जोग्राफिया नहीं पढ़ाई जाती, अल रियाजी नहीं पढ़ाई जाती, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, उलूम जदीद नहीं पढ़ाई जाती, क्या ये इंसाफ और दियानतदारी और ज़मीर के खिलाफ नहीं है? क्या आप नस्लों को अंधेरे में रखें इस तरफ से और उनको एक ऐसी रोशनी दिखाई दें जो इल्म और साइंस सबकी रोशनी है? ये मसाइल हैं। इस पर इकबाल ने बहुत खुल के कहा है और हम लोगों को अपने ज़मीर का जायज़ा लेना चाहिए और अपने प्याम को खोल कर आगे तक पहुँचाना चाहिए, न सिर्फ हम में बल्कि औरों में पहुँचे। और इस कोशिश से एतराज़ करना चाहिए कि इकबाल को हम वलायत के सांचे में समेट कर उसको महदूद कर दें और हम उससे खुश रहें। गुफ्तगू मेरी तवील हो गई। इकबाल की शायरी के बहुत ज़्यादा पहलू हैं, उनकी खुदी, उनका मसला, सियासत के बारे में उन्होंने चीज़ें कही हैं और सियासत के बारे में जो कुछ मुसलमान इस वक्त भुगत रहे हैं, इकबाल के बहुत से शेर हैं। मैं सिर्फ एक शेर उनका पेश करके आपके उस तुरा नादान उम्मीद गम गुसारी हा ज़ाफ़रंगस्त दिली शाही न सूरत बहरे उन मुर्गे के दर चंगस्त। आप बैठे हुए अफरंग से इसकी उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारे साथ भला करेगी। मियाँ इतना तो समझो कि शाहीन जिस परिंदे को पकड़ लेता है उसकी बेताबी पे उसके दिल में कोई रंज नहीं होता। हम लोग तो उनका शिकार हैं, हमको उससे बाहर निकलना है, लेकिन बाहर निकलने में हम महज उनके रास्ते पर अगर चलें, सिर्फ साइंटिफिक रास्ते पर, तो भी हमको नहीं होगा। आज भी इकबाल का पैगाम लेकर मशरिक़ की रोशनी हम मगरिब में पहुंचा सकते हैं। वहाँ भी हम अवाम का दिल पिघला सकते हैं, साइंटिस्ट का दिल पिघला सकते हैं, उलमा का दिल पिघला सकते हैं। मोहब्बत ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी ज़बान की ज़रूरत नहीं है, पर ज़बान पहुँचेगी। इकबाल का यह पैगाम है, उसको वहाँ तक ले जाना चाहिए। और आपको बार बार तलकीन करता है अक्ल बहम रसान कि अदब खुर्दे दिलस्त, सिर्फ अक्ल के उसमें न खो जाएं, बल्कि ऐसी अक्ल फराहम करें जो अदब खुर्दे दिल हो। और इकबाल के पैगाम की बहरहाल वसअत को समझें। और मैं इस आखिरी शेर पर गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि जो इकबाल ने कहा था कि इकबाल को सिर्फ आप मजहबी इसमें करके और खुश हो जाएंगे, इससे नहीं होगा। इकबाल कहते हैं कि अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से है पोशीदा आदमी का मकाम। तो आदमी का मकाम समझना और अपनी मोहब्बत को, इकबाल के पैगाम को, कुरान के पैगाम को इतना आम कीजिए कि आपके साथ जो गैर मुस्लिम हैं, जो पड़ोसी हैं, जो दूसरे हैं, उसको वो भी महसूस करें। अगर किसी बीमारी की कोई अच्छी दवा आपको मिल, हर मजहब फ़िरक़े का आदमी आपसे आएगा और चाहेगा कि आपके पास से आके ले। अगर आपके पैगाम में, आपकी मोहब्बत में सेहत है, अच्छाई है, तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी रोशनी से, उसकी गर्मी से अपनाए। इकबाल को सब तक पहुंचाइए, उससे खींचकर समेट न लीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शकीब साहब, आपकी इस फसीह व बलीग़ तकरीर के लिए।
اب ایک چھوٹا سا آئٹم یہ ہے کہ تحائف کی پیشکشی سب سے پہلے ہمارے سرپرست ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب کی خدمت میں جناب غلام یزدانی صاحب تحفہ پیش کریں گے، اور ڈاکٹر محمد ضیاء الدین شکیب صاحب اور جناب مستر مجاز صاحب کی خدمت میں شال کا تحفہ جناب غلام یزدانی صاحب پیش کریں گے۔ حضرات، یہ ان محافل کا آغاز 1997 عیسوی سے شروع ہوا تھا۔ اس وقت سے اب تک جن مقررین نے اپنے خطابات سے ہم کو مستفید کیا ہے، پہلے میں ان کے اسماء گرامی پڑھ دیتا ہوں اور ان تمام کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ پیش کیا جائے گا، جیسے جناب محمد ظہیر الدین احمد، پروفیسر MM تقی خان، جناب مستر مجاز، ڈاکٹر یوسف اعظمی، جناب محمد ضیاء الدین نیر، ڈاکٹر عقیل ہاشمی، جناب سید حامد علی، سید امتیاز الدین، جناب محمد اسحاق، پروفیسر محسن عثمانی، جناب نذیر الدین احمد، ڈاکٹر یوسف کمال، جناب سید مقرب حسینی خاموشی، جناب علی ظہیر، ڈاکٹر محمد عبد المنان، ڈاکٹر محمد ضیاء الدین شکیب اور جناب مصطفیٰ علی قاسمی۔ میں اپنے سامنے جن حضرات کو دیکھ رہا ہوں ان میں جناب مصطفیٰ علی فاطمی اور پروفیسر منان، پروفیسر محسن عثمانی ہیں؟ نہیں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور میں نے جو اسماء گرامی پڑھے ہیں، اگر اس محفل میں وہ حضرات بھی تشریف فرما ہوں تو براہ کرم ذرا سی اٹھنے کی زحمت فرمائیں تاکہ میں ان کا نام بھی ان کتابوں کو دیتے ہوئے لوں۔ ہمارے سرپرست ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب کی خدمت میں جناب یزدانی صاحب کتابوں کا تحفہ پیش کریں گے۔ محمد ضیاء الدین شکیب صاحب کی خدمت۔ جناب مستر مجاز صاحب، پروفیسر محمد محسن عثمانی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر MM منان صاحب، پروفیسر میکینیکل انجینئرنگ، ڈاکٹر یوسف کمال صاحب، میری گزارش۔ جناب نذیر الدین احمد، جناب مقرب حسینی خاموشی، جناب علی ظہیر، ڈاکٹر فخر عالم عاصمی، شاہد حسین صاحب پردے کے پیچھے جو خدمت چھوٹی موٹی اور اس سے بڑی سی بڑی خدمت بھی انجام دیتے ہیں، ان کی خدمت میں کچھ کیش ایوارڈ ہے، جن میں جناب طاہر رومانی صاحب جو اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں، جناب طاہر علی صاحب جو شب و روز اس میں حصہ لیتے ہیں، جناب زبیر احمد صاحب، میں نام پڑھنا چاہتا ہوں تو طاہر علی صاحب، جناب طاہر علی صاحب، جناب زبیر احمد صاحب، جناب شبیر احمد صاحب، شبیر احمد، جناب بابو صاحب، جناب محسن قریشی صاحب، جناب اختر علی صاحب، آ رہے ہیں، جناب حکیم صاحب، شبیر احمد صاحب، السلام علیکم حضرات،
مخاطب کرنے والوں میں کئی ایسی محفلیں سید امتیاز الدین صاحب نے مخاطب کی ہیں کہ شاید کوئی مہینہ ان کی خدمت میں بھی تحفہ پیش کیا جائے. اب میں محترم ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب سے بصد ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ جس سی ڈی کا تذکرہ ہوتا آیا ہے آپ اس کی رسم اجرا انجام دیں اور اس کے بعد اپنے گراں قدر خیالات سے ہم کو نوازیں. حضرات یعقوب میران سے کچھ دیر سے پہنچے ہوں، وہ تشریف فرما ہے پیچھے. آپ کو اس کا علم ہوگا کہ انہوں نے بہت ہی بڑی خدمت انجام دی ہے اردو ڈکشنری کے تعلق سے. ابھی آپ نے حال میں سنا ہوگا کہ اس کے ریلیز کرنے کی جو کارروائی تھی، جو جلسہ منعقد کیا گیا تھا، وہ بین الاقوامی طور پر اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ اس قسم کی ڈکشنری ہے کہ شاید اس کا پیرلل نہیں ہے. بہرحال میں ان کو یہاں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ ایسی ڈکشنریز ہیں کہ وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. 2 والیومز کے اندر، 3 والیومز کے اندر ہے. محترم ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے گراں قدر خیالات سے ہم کو نوازیں. ڈاکٹر صاحب. عالی جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ صدر جلسہ، جناب امتیاز الدین صاحب جو اس جلسے کے ناظم ہیں، جناب مستر مجاز صاحب آج کے مقرر، اور جناب ضیاء الدین شکین صاحب بھی آج کے مقرر ہیں. خواتین و حضرات، میں جناب غلام یزدانی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موقر اجلاس کے لیے مجھے بحیثیت مہمان خصوصی کے دعوت دی اور میں یہاں حاضر ہوں. حضرات، جناب حال انسان ہیں، انہوں نے اپنے باوجود اپنے پیشے کے مختلف کام ملت کے لیے انجام دیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہیں. سب میں بڑا کام تو مسجد عالیہ کا قیام ہے، اور اس مسجد کے قیام کے بعد وہ جو وہاں کا جو کمیٹی ہال ہے اس کا نہایت ہی صحیح نے ایک سوسائٹی قائم کی جس کا نام اقبال فہمی ہے. یہ اس کا 500واں جلسہ ہے جو اس میں آپ لوگ تشریف فرما ہیں. حضرات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی جلسے کا متواتر 500واں جلسہ ہو. اس میں ان تمام حضرات کی شراکت بھی تھی جو انہوں نے اس میں شرکت کیے، وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں، جس میں جناب مستر مجاز صاحب، ضیاء الدین شکین صاحب، مولانا محسن عثمانی ندوی صاحب، جناب
ڈاکٹر یوسف کمال صاحب، عقیل ہاشمی صاحب، ضیاء الدین شکیب صاحب، جو خاص طور پر انگلستان سے یہاں جب آتے ہیں تو کرتے ہیں. میں ظہیر الدین صاحب جو اقبال اکیڈمی کے صدر بھی ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ 2-3 نام اور بھی ہیں، میں تو یاد نہیں ہے مجھے. میں کرتا ہوں اقبال کے تعلق سے یہ ناچیز کچھ عرض کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ایسے قابل لوگ جو حاضری قسم کے پروفیسر ضیاء الدین صاحب اور نے آپ کے سامنے اپنا بیان فرمایا. میں جب 70-75 سال پہلے میٹرک کا طالب علم تھا تو ہماری اردو کے نصاب میں ایک نظم تھی، نیا شیوالہ اقبال کی تھی، جس کو اسی زمانے میں جو میرے محترم مرحوم استاد سید محمد صاحب نہایت ہی دلچسپی کے ساتھ تقریباً 1 ہفتہ 10 روز تک پڑھاتے رہے تھے. مجھے اس کے 2-3 شعر یاد ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اور آپ غور فرمائیں گے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب اقبال ابھی آزادی کی لہر پوری طریقے سے شائع نہیں ہوئی تھی اور ہندوستان متحد تھا، اور اقبال کا غالباً نیا شلوار نظم ان کی پہلی ابتدائی نظموں میں سے ایک ہے. تو اس وقت ان کے کیا خیالات تھے، وہ اس میں سے 2 شعر یاد ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا، دھرتی کے باسیوں شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، بھکتوں کی ریت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. مطلب یہ ہے کہ دھرتی کے باشندے اگر آرام سے رہنا چاہتے ہیں تو آپس میں محبت اور کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اور ممکن ہے ان کے خیالات بعد میں بدل گئے ہوں، لیکن یہ اس وقت کے اشعار ہیں جب 1927 میں میں بڑا طالب علم تھا، غالباً اس سے کم از کم 10 سال پہلے لکھی گئی نظم تھی. حضرات اقبال کا کلام کے مطابق سامنے کچھ عرض کرنا، ان دونوں حضرات سامنے جو آپ کے سامنے اپنے خیالات ظاہر کیے، میں اپنے کو سمجھتا ہوں. میں جناب زدانی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ نہایت ہی مستعدی اور دلچسپی اور استقلال کے ساتھ اقبال کی محفل منعقد کرتے رہے، اور آج آپ سب حضرات کو 500ویں جلسے میں دعوت دی ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. ایک آخری شعر عرض کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں. نقش ہیں سب، اقبال کا ایک شعر ہے، نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر. تو یہ جو ہے چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ خونے جگر کے بغیر نہیں حاصل ہوتی. نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر. تو یہ سب چیزیں جو ہے انسان کو محنت سے حاصل ہوتی ہیں، جو علامہ زدانی صاحب نے محنت دلچسپی اور تندہی کے ساتھ کی ہے، اور یہ سما دیتا ہے اور ہم لوگوں کو بہترین تحفوں کے ساتھ نوازا. میں ان کا شکر گزار ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ وہ ان کے کارنامے آئندہ اور بھی جائیں گے. اللہ ان کی صحت و تندرستی کو عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کا شکریہ. خدا. السلام علیکم حضرات. سے جس شفقت کا اظہار کیا گیا ہے اور جو باتیں مجھ سے منسوب کی گئی ہیں ان کو میں اپنا اہل ایک شخصیت کا دخل نہیں رہا. ہمارے تمام ساتھی
اس کے مستحق ہیں. میں اسی شرط پر یہ تمام تعریفیں قبول کر رہا ہوں کہ اس میں میرے ساتھی شریک ہیں. مجھے اس بات کی بڑی مسرت ہے کہ اتنے حضرات تقریباً حال بھر چکا ہے، اور ایسے موقع پر جبکہ شہر میں کئی فنکشنز ہیں. آپ کو معلوم ہے اگر کل چاند رات ہو جائے تو منگل کا روزہ ہے، اور اگر نہ ہو تو بھی چہارشنبے کا روزہ رہے گا. تو اس طرح سے یہ فنکشنز جو ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب مجھے ان تفصیل میں جانا نہیں ہے، میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر ایسی ادبی محافل کے مراکز جن میں کچھ نہ کچھ فنکشنز منعقد ہوتے ہیں وہ آج مصروف ہیں. اس کے باوجود اگر ہمارے ہاں اتنی تعداد میں سامعین موجود ہیں تو ہمیں اس سے بڑی مسرت ہوتی ہے. عالی جناب ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب، عالی جناب ڈاکٹر ضیاء الدین شکیف صاحب، عالی جناب مستر مجاز صاحب، معزز خواتین و ساتھیوں، آج محفل اقبال شناسی کی 500ویں نشست کے پرمسرت موقع پر مجھے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے دلی مسرت ہو رہی ہے. پچھلے 11 برسوں میں سال صرف ماہ رمضان المبارک کو چھوڑ کر ہر چہارشنبہ یہ محفل منعقد ہوئی، اور یہ محافل منعقد ہوئی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. جب میں اس تعلق سے غور کرتا ہوں تو مجھے ہر محفل کی کامیابی کے چند واضح اسباب دکھائی دیتے ہیں. پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہر اچھے کام میں اللہ رب العزت کی نصرت شامل حال ہوتی ہے. اس موقع پر سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس ناچیز بندے کو اس کام کی توفیق دی، لیکن یہ کام تنہا مجھ سے ہونے کا نہ تھا. ان محافل کی ابتدا ہی سے ماہرین اقبالیات اور اسکالرز کا تعاون مجھے ملا، جنہوں نے کلام اقبال کے بحر بے قرار میں غواصی کی، اور ہر نشست میں بیش بہا موتی. سامعین کے تعاون کے بغیر بھی ان محافل کی کامیابی ممکن نہ تھی. بارش ہو، گرما ہو یا سرما، ہر موسم میں اقبال شناس جوق در. آپ ہمارا رجسٹر اٹھا کر دیکھیں، رجسٹر حاضری یعنی ہر محفل کا، تو پتہ چلے گا کہ سامعین کی تعداد کبھی 50 سے کم نہیں تھی. اور یہ بھی کہہ دوں کہ ان 50 میں انٹلیکچوئل لیول کے لوگ زیادہ تھے. ایک سخا محفل میں جہاں موضوعات سنجیدہ اور مقصدیت سے بھرپور ہوں، وہاں ایسی قابل لحاظ تعداد کا شریک ہونا اور دور دور سے آنا بجائے خود ایک قابل تحسین بات ہے. آج کے دور میں مالیہ بھی کلید کامیابی سمجھا جاتا ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی مسرت ہوتی ہے کہ ہمارے بعض اہل خیر شرکا ایسے بھی ہیں جو ہر اہم موقع پر خود کو پیش کرتے ہیں. ہمارا دست طلب دراز نہیں ہوتا کہ ان کا دست عطا دراز ہو جاتا ہے. ان اصحاب خیر کی اکثر ہوتی ہے کہ ان کے نام کا اعلان نہ ہو. جزاک اللہ خیر. مجھے آج کی اس محفل کا صدر بنایا گیا جبکہ حقیقتاً میں اس کا اہل نہ تھا. اقبال شناسی کی محافل میں میری حیثیت بالکل ایسی ہی ہے جیسے بعض سائنسی تجربات میں کیٹلسٹ کی ہوتی ہے. کیٹلسٹ تجربے کے عمل کا شریک نہیں ہوتا، لیکن اس کی موجودگی سے تھوڑی بہت مدد ملتی ہے. میری حیثیت ایک ایسے خدمت گزار کی سی ہے جسے آپ صدر بناتے ہیں تو میں صدر ہوں. صدر دروازے پر ہر دربانی کے لیے حکم دیتے ہیں تو بندہ اس کے لیے بھی بسر چشم حاضر ہے. میں آج کی تقاریر
کے تعلق سے کیا اظہار کر سکتا ہوں. میں محب مکرم ڈاکٹر ضیاء الدین شکیت اور برادر عزیز مستر مجاز صاحب کا نہایت ممنون ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے خطابات سے اس محفل کو یادگار بنایا. ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب ہم سب کے بزرگ ہیں. ان کی تشریف آوری کے لیے ہم سب ان کے ممنون ہیں. آپ کی محبتیں میرے لیے سرمایہ حیات کا درجہ رکھتی ہیں. چند الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں. شعر ہے نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، نقش ہے ستنا تمام خون جگر کے بغیر. حضرات، سب سے آخر میں میرا فریضہ ہے کہ میں آپ تمام حضرات کا اور خواتین کا شکریہ ادا کروں کہ آج کے اس دن جبکہ کئی اہم جلسے شہر میں ہو رہے ہیں، آپ نے اتنی بڑی تعداد جلسے میں شرکت فرمائی اور اقبال کے کلام اور ان کے فکر و فن سے اپنی دلچسپی کا عملی ثبوت دیا. مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی آپ کا تعاون حاصل رہے گا کیونکہ آپ کے تعاون کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. ہم اس سلسلے میں ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب کی بھی نہایت شکر گزار ہیں کہ وہ موجودہ صحت کے باوجود انہوں نے یہ زحمت فرمائی. ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب صاحب جو 7 سمندر پار سے ایک لحاظ سے تشریف لائے ہیں، اگرچہ کہ ہماری تمنا ہے کہ ان کا قیام یہاں تعدیر رہے اور وہ اور بھی ادبی جلسوں کو اپنی موجود نوازیں. ہم اس کے بھی نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑے اہم نکات اپنی تقریر میں بیان کیے کہ کس طرح آج دنیا کی سائنسی ترقی کے باوجود ہم کو اپنی روحانی ترقی کی کوشش کرنی چاہیے. جو اقبال کا پیام اس کے لیے ہے، جناب مستر مجاز کا نہایت ہی عمدہ مضمون اور مقالہ انہوں نے پڑھا، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. اور سامعین میں نہایت قابل قدر ہستیوں کو دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر میں کسی ایک کا نام لوں یا چند نام لوں تو باقی نام رہ جاتے ہیں جو ایک طرح سے ناشکری اور ناقدری ہوگی. اس لیے میں کسی کا نام لیے بغیر آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اردو ہال کا اور جناب عبد الرحیم خان صاحب کا اور ان کے رفقائے کار کا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ ہال یعنی کافی محنت ان کے لوگوں نے بھی لگائی. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس رمضان شریف کے بعد جب دوبارہ ان محافل کا آغاز ہوگا تو آپ تمام حضرات اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے. حضرات اور خواتین براہ کرم اس کے بعد لنچ تناول فرما کر تشریف لے جائیں. نماز کے بعد 15 منٹ کے بعد کھانے کا انتظام ہے، آپ ضرور شرکت فرمائیں.